ساجد صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بلائیں اور روحانی صاحب سے اپنی آخر میں دے دیں گے فورٹ والا کا بعد میں آخر میں کر دیں گے. آخر میں آپ نے اذان بھی بڑی اچھی کی تھی.
مین یہ تھا کہ ہم مل بیٹھ کے وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور اپنی مفاد کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس کے اندر ان کی ریکگنائز کیا جائے پرفارمنس کو اور اس ریکگنیشن میں تاکہ یہ والی ایک چیز جو کام کرتا ہے اس کی ریکگنیشن بھی لازمی ہے. تو اس کے خیالات میں یہ ضرور ہونا چاہیے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ اپنے مارکس حاصل کیے میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک. اور آپ لوگوں نے واقعی ہی وہ کام کیا تو آپ کو سائن کیا گیا تھا یا جو آپ کو اسپورٹس کے حوالے سے باقی جو ایونٹس ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو کیا تو اس میں آپ لوگ تعریف کے مستحق ہیں. سب سے پہلے تو میں جو بہترین چیز اس پورے فیسٹیول کی ہوئی وہ تھی کوآرڈینیشن. اور وہ کوآرڈینیشن جو ہے بیسیکلی تمام جتنے بھی سیگے تھے سیگمنٹ تھے ان کو ان کی طرف سے جو ہے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. اسی طرح سے ایک ایونٹ جو ہے لاسٹ ایونٹ وہ ہم سے کروانے میں تمام لوگ کامیاب ہوئے. تو اس کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ تاریخ مستحق ہیں. بجلی کا معاملہ ہو, اسپورٹس کی فیسلٹی کا معاملہ ہو, اسٹالس کے لگانے کا معاملہ ہو یا میڈیا کی کوریج کے معاملے ہوں یا اس کے علاوہ جتنے اسپورٹس کی ایونٹس تھے جن کو کوآرڈینیٹ کیا گیا مختلف ایونٹس کے اوپر مختلف وینیوز کے اوپر اور اس کے اندر جتنے بھی پلیئرس ہیں ان کو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ٹیمس کے ساتھ کوآرڈینیشن کی گئی. یہ ایک کہنے کو بڑا آسان کام ہے لیکن جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمت جواب دے جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں بڑا ایکٹیولی انوالو رہے ہیں اس ساری کوآرڈینیشن میں وہ واقعی ہی آپ سب کی شاباش کے بھی مستحق ہیں اور تعریف کے بھی مستحق ہیں. ان کے لیے خاص طور پر کلیپنگ بھی ہونی چاہیے تاکہ لیکن جو ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے آف اینڈ آن مختلف موقعوں پہ ہم اس پہ بات چیت کرتے رہے, ڈی سی صاحب بھی کرتے رہے اور بھی جتنے بھی لوگ تھے اس پہ بات چیت کرتے رہے. اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایک چیز 100% اچیو نہیں ہوتی. یہ قانون قدرت ہی نہیں ہے کہ قدرت کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جو اس کی استطاعت ہے اس میں چیز 100% شاید ہو جائے لیکن اگر 70 سے 80% ہم اچیو کر لیتے ہیں تو یہ بھی کسی انسانی فطرت کا ایک بے مثال جو ہے وہ کرانا ہے. جو 100% اچیومنٹ ہے کسی بھی چیز کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس میں سے کوئی کر سکتا کیونکہ وہی ایک مکمل ہے, اس کی حکمت اور اس کی باقیات مکمل ہے اور 100% رزلٹ وہی اچیو کر سکتا ہے. انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں وہ 100% اس کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن جس لیول پہ ہم پہنچے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے اور اس میں آپ سب کا رول ہے, بعد کے تمام لوگوں کا رول ہے, وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آ کے انجوائے کیا جنہوں نے ان کا رول ہے اور انہوں نے آ کے اپنا اس ایونٹ کو اپنا سمجھا. لیکن میں شروع میں بات کرتا تھا کہ یہ کسی خاص مسلک, کسی فرقے یا کسی جو ہے فرقے یا کسی طبقے یا اس کا برادری کا یہ ایونٹ نہیں یا کسی ایک خاص محکمے کا یہ ایونٹ نہیں. کیونکہ جب ہم محکموں میں برادریوں میں اپنی ذات پات اور مسلکوں میں جب گھس جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں چلتی, وہ کامیابی کی طرف نہیں چلی جاتی. اس لیے میں سارے ایونٹ کا کریڈٹ جو ہے اس بات کے تمام لوگوں کو دیتا ہوں اور وہی اس کے مستحق ہیں بشمول ہماری خواتین جو کہ اس کے اندر وہ بھی بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہیں. شاید کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. ایون کہ ہمارے عالمی افسر کی بیگمات جو ہیں ان کو بھی میں نے کام پہ لگایا ہوا تھا. آرمی پبلک اسکول کی جو ٹیچرس تھیں وہ بھی تھیں اسی طریقے سے جو مختلف اسکولز ہیں ان کے جو فیمیل اسٹاف تھا وہ بھی اس کے اندر بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنا ایک کنٹریبیوشن بھی کی اور جو بھی لوگ کا خوش ہوتے ہیں. دیکھیں جہاں تک ڈفرینس آف اوپینین کی بات ہے یا اختلافات کی بات ہے یہ اکثر لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں ایسے اختلاف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹھیک ہوا کہ کچھ لوگوں نے اگر اپنے رائے کا اظہار کیا اپنے انداز سے اس کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوشش کی تو ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ضرور اپنے اندر سے دیکھیں جس کی وجہ سے کسی بھی چیز کو کرنے میں اور بہتری آتی ہے اور آپ کئی چیزوں کے اوپر جو ہے اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہیں جو کہ آپ کے فائدے میں ہوتا ہے اور آپ کہیں
لیفٹ رائٹ نہیں جاتے, اپنے ایک جو ڈائریکشن ہے, اپنا مقصد ہے, اس کے اوپر ہی رہتے ہیں. تو یہ جو بھی لوگ تھے ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا, اور اپنی ایک سوسائٹی جو ہے, سوسائٹی کی ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. تو کلیکٹیو وزڈم کے اندر ہر بندے کا رول ہوتا ہے, ہر بندے کی اوپینین ہوتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ایک سنگل بندے کی اوپینین جو ہے وہ فائنل ہو. جو اوپینین یا ایک چیز فائنل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تمام لوگ, صرف ملکوں کے لوگ, تمام جو طبقات کے لوگ ہیں, جب وہ مل بیٹھتے ہیں اور کسی چیز پہ فیصلہ کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر چند لوگ کرنے کی کوشش کریں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں, تو شاید اس کے اندر ایک کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوتی. تو اس لیے معاشرے ہمیشہ ترقی تب کرتے ہیں جب اس کے اندر زیادہ تر معاشرے کے لوگوں کی انوالومنٹ, وہ چاہے میل ہیں, فیمیل ہیں, یا مطلب دینی ہیں, معاشرتی ہیں, سماجی ہیں, جتنے بھی طبقات ہیں, ان ساروں کا اس کے اندر ضرور اپنی اوپینین اور رول ہونا چاہیے, تب یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور معاشرے ترقی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. یہ جو ساری چیز ہے, کچھ لوگ بات کرتے تھے کہ جی یہ شاید کسی فرقے کی یا کسی طبقے کی جو شکست ہوئی ہے یا کسی کی کامیابی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہ کسی کی شکست ہے اور نہ کسی کی کامیابی ہے. یہ کسی ایک خاص طبقے کی وہ نہیں ہے, مسلک کی کامیابی یا شکست نہیں ہے. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں ایک ہماری انسانی ضروریات کی احساسات یا انسانی احساسات کی ضروریات تھی کہ جس کو کنڈکٹ کروانے میں ہم سب نے رول پلے کیا, اور الٹیمیٹلی جو چیز ہم نے اچیو کی وہ لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں تھیں. آپ کی خواتین, آپ کے بچے جو ہیں یہاں پہ جس طریقے سے وہ انجوائے کر کے گئے, وہ تھی خوشیاں. شاید ہم چونکہ ذرا کنجوس ذہن کے ہو گئے ہیں کہ ہم باقی چیزیں تو دے نہیں سکتے, لیکن جہاں تک خوشیاں آتی ہیں, خوشیاں دینے میں بھی ہم کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم ہماری حیثیت یا ہماری پوزیشن ہمیں اس چیز کا سپورٹ کرتی ہے کہ جہاں پہ ہم کسی کے لیے خوشیاں پیدا کر سکیں, تو اس میں بخل اندیزی یا کنجوسی مت کیا کریں. یہ جب خوشیاں بکھیریں گے, خوشیاں تقسیم کریں گے, تو آپ کے حصے میں بھی کسی کی خوشیاں جو ہے نا وہ ضرور آئیں گی, کسی کی طرف سے جو ہے نا ضرور خوشیاں بکھیری بھی آپ کے حصے میں بھی آئیں گی. تو اس لیے یہی مقصد تھا, اسی کو لے کے ہم نے آگے جانا تھا, اور کامیابی یا شکست کسی کی یہ ضرور نہیں. دیکھیں یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اچھی بات ہے, ہماری بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی. یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ جو نا یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے. یہ اگر کوئی آپ بندہ سمجھے نا کہ میں کہوں کہ اچھا یار یہ جو بریگیڈ ہے یہ میرا ذاتی کوئی کیا ڈپارٹمنٹ ہے, نہیں. کیا ایس پی صاحب سمجھیں کہ ان کی پولیس ان کی ذاتی فورس ہے, یا ڈی سی صاحب سمجھیں کہ یہ جو ضلع ہے ان کا ذاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نہ, یا اگر یہ آفتاب صاحب سمجھے کہ میری یہ جو بلدیہ کے محکمہ ہے وہ میرا ذاتی وراثت نہیں ہے. یہ لوگوں کی, یہ جو ادارے ہیں یہ لوگوں کے, یہ لوگوں کے کاموں کے, اس کے اندر ذاتیات. میں اگر یہ کہوں کہ میری بات یا فلانی چیز نہیں سنی گی تو اس لیے میں نے یہاں پہ ہر چیز بند کر دی. میں نے اپنے جو ہے نا جو گارڈ ہے یا بارڈر سے میں گارڈ واپس ڈالا. ان کا یہ نامناسب رویہ ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں تک میری ذاتی شاید کسی کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے, لیکن اس کے اوپر بیس کر کے یا میری اپنی ذاتی ایکشن کے اوپر بیس کر کے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ معاشرہ اس سے افیکٹ ہو, جہاں پہ کمیونٹی افیکٹ ہو. تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ادارے یہ لوگوں کے لیے بنے ہوئے. ہم لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں سے ہی آج اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اس کو ہمیں نہ تو ذاتی ملکیت ہمیں سمجھنی ہے اور نہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اور یہ ایک ہر ایک کے فائدے کے لیے جہاں پہ بھی ہو سکے اپنی ذات کو سائڈ پہ کر کے اس کا ضرور رول ہونا چاہیے. اور یہی مقصد یہ تھا, میسج دینے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہمیں اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے, مطلب دیکھیں جہاں پہ انسان ایک دوسرے سے ساتھ ملتے جلتے ہیں, پروٹوکول دائیں بائیں اوپر تلے چیزیں یہ چلتی ہیں, جس کو مطلب یہ کہ ذاتیات کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. کہیں اگر کسی کو کمی بیشی ہوئی تو اس کو ضرور اپروپریٹ جگہ پہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن باقی جہاں تک رول تھا اوور آل وہ تمام اس کے حساب سے جس طریقے سے پرسکرائب کیے گئے تھے اس کے مطابق چلنے چاہیے اور چلتے رہنے چاہیے. ایک اور چیز جو ہے وہ ضرور ذہن رکھیے گا. دیکھیں اگر آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیں گے, پولیٹیسائز ہوتا ہے نا کہ اچھا اس کو ہم کچھ نہ کچھ اپنے ذاتی مفادات یا چند ایک لوگوں کے مفادات کی نظر کر دیں گے, تو میں آپ کو یہ بتانے میں پورا حق جانوں ہوں کہ پھر ایک چیز کے اوپر آپ کریں گے تو دوسری والی چیز جو کر رہے ہیں اس کی بھی کسی چیز کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی مخالفت ہونا شروع ہو جائے گی, یا اس کو ایک غلط رنگ دیا جانا لگے گا.
تو اس طریقے سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہر چیز ہی آپ کی جو ہے نا وہ اختلافات کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو اپنی ذات کو سائڈ پہ رکھ کے چیزوں کو جو بہتری ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اپنے جو مطلب ذاتی بیچ میں معاملات ہیں اس کو لے کے آئیں گے تو چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی, بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. میں اس کے اندر کسی خاص اس کو اشارہ نہیں کرتا, لیکن تمام جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک اپنے اندر دیکھیں یہ ایک کمپٹیشن ہے. یہ جو دنیا ہے یہ ابھی کمپٹیٹیو ورلڈ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جیسے یہ ایک فورم ہم نے پرووائڈ کیا, یہ کس کے لیے فورم تھا؟ ایک جو تاجر ہے اس کے لیے بھی فورم تھا. اس کا کام تھا اچھا یار ہمیں فارمیٹ مل گیا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنا جو بزنس کرنا ہے میں نے اپنی ایک عقل کا استعمال کر کے اپنی سوجھ بوجھ کا استعمال کر کے میں نے بہترین قسم کی کمائی کرنی ہے. تو یہ جہاں تک کمائی کا تعلق تھا یا اس کمائی کرنے کی جو اسکلز یا ٹیکنیک ہیں وہ تو وہ بندہ بہتر کر سکتا ہے. ہمارا جو انتظامیہ تھی ہمارا رول تھا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. میڈیا ہے, میڈیا کا اپنا رول جو ہے وہ ہے اس کے اندر کتنا بہتر ایک دوسرے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا یہ جو ہے نا یہ ایک رویہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر اسے اگر دیکھیں بائی کاٹ کرنا یا سائڈ پہ چھوڑ دینا چیزوں, یہ تو شکست تسلیم کرنے کے متناسب ہے. شکست تسلیم نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ معاشروں کی ترقی اور اس کا ارتقاء جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں کمپیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. چیلنجز کو ہم نے فیس کرنا ہے, جو بڑے بڑے مشکلات ہیں اس کو ہم نے فیس کرنا ہے. اور وہ مشکلات فیس کرنے کے لیے جب تک ہم میدان میں رہیں گے, میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو تب یہ مشکلات کو فیس کرتے ہیں. اگر میدان آپ نے چھوڑ دیا تو پھر میدان میں رہنے والے جیتے گا, جو چھوڑ گیا وہ نہیں جیتے. تو اس لیے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی ارتقاء ہے. اختلافات چلتے رہیں گے, یہ خوبصورتی ہے, اختلافات ہونے چاہیے. میں اس کو فیور کرتا ہوں, ہر طبقے کے اندر ہونا چاہیے. میرے سے اگر ضرور کریں, میں کہتا ہوں کہ ضرور کریں یار, اس سے میری اصلاح ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں اچھا یار یہ چیز ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. تو اس سے آپ چیزوں کو اور بہتر اور میچورٹی کے ساتھ ایک ریشنلٹی کے ساتھ جو ہے نا آگے لے کے چلتے ہیں, جو کہ آپ کا اوور آل مطلب اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور ایک ڈپارٹمنٹل حیثیت کے اندر بھی جو ہے اس کی بہتری کا سبب بنتی ہے. دیکھیں وہ ہماری فوج کے اندر میں ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو واقعی ہی کام کرتے ہیں, دن رات کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تصویر کھنچوانے والے لوگ ہوتے ہیں, ربن کاٹنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو دیکھیں جہاں تک جو عزت اور احترام ہے نا کسی بھی شخص کا, وہ کام کے ساتھ جو بھی بندہ کام کرے گا جس بھی حیثیت میں کرے گا اپنی نیک نیتی کے ساتھ کرے گا, لوگ اس کی عزت بھی کریں گے, اس کا احترام بھی کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کی چہر منہ پہ آ کے کریں گے, اس کی بیک پہ بھی کریں گے, جہاں پہ بھی ہوگا لوگوں کے ساتھ کریں گے. اور انسان کی اچیومنٹ یہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تین چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. اس کو پتا تھا کہ یہ انسان اتنا چھوٹے ذہن کا آدمی ہے, چھوٹے ذہن کی مخلوق ہے کہ یہ اپنی عزت کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا, کس کی جان لے لے گا یا کس کے ساتھ کیا کچھ کر لے گا, یا یہ اپنے رزق کو کمانے کے لیے پتہ نہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کر لے گا, ٹھیک ہے, اور یا اپنی ذات کی حفاظت کے لیے دوسروں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا. اس لیے یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ہاتھ میں رکھی. انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ میں نے نہیں دینی ہے, اگر تمہیں میں دے دی تو تمہاری وجہ سے تو یہ معاشرے برباد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کو میں نے عزت دینی ہے تو یہ میری ڈومین ہے, اس کو میں ہی دے سکتا ہوں. نہ تو یہ تصویروں سے عزت ملتی ہے, نہ ربن کاٹنے سے عزت ملتی ہے, اور نہ ہی کسی اور کام کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہوتی ہے. اپنے نیک نیتی کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ عزت آپ کو ایسی جگہ پہ دے گی اور وہاں تک لے کے جائے گی شاید آپ سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. تو اس نیت کے ساتھ جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور آپ کو ریوارڈ کرے گا. جن لوگوں نے اس میں نیک نیتی کے ساتھ کیا, میں ان کو پورے اپنے خلوص نیت سے, خلوص دل سے میں اس کی ان کی عزت بھی کرتا ہوں, عزت کرتا رہوں گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عہدے سے, ان کے مقام سے, ان کی حیثیت سے بڑھ کے بھی. آخر میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ اس میں انوالو رہے, اور میں یہ تھا کہ کوئی ایسا بندہ رہ نہ جائے. وہ اس میں بدر صاحب نے کہا کہ ہم معذرت کھائیں, میں معذرت خواہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا جس کا حق بنتا ہے اس کا حق ملے گا, ٹھیک ہے. کوئی اگر بندہ رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ میرا کام ہے اور میرا آبجیکٹو ہے. انشاءاللہ اس کو پوری ریکگنیشن ہم دیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے موٹے اختلافات, چھوٹی موٹی چیزیں, ذاتی اناد, ذاتی جو خواہشات ہیں اس سے بچائے. ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے بڑی سوچ کے ساتھ ہمیں ایسی جگہوں پہ بٹھائے تاکہ ہم بڑے کام کر سکیں. چھوٹی سوچ کے ساتھ بڑی جگہوں پہ مت بٹھائے تاکہ ہم کام نہ کریں.
بڑی سوچ کے ساتھ بڑے جگہوں پر اٹھائے تاکہ ہم بڑے کام کریں اور بڑے کام کریں انسانی بہتری کے لیے اور انسانی معاشرے کی خوشی کے لیے کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو, میری دعا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا رحیم ہے, معاف کرنے والا. کوئی غلطی اور ہم سے ہوگی ہو تو وہ ضرور معاف کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا اله العالمين صل وسلم پاکستان کو استقامت کو قبول فرما, ہماری شہود معلومات پر فتح اور نصرت عطا فرما. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اس ملک کے اندر یا اللہ دہشت گردی, فرقہ واریت جیسی بیماری کو دور فرما کر امن اور سکون کا گہوارہ بنا. برحمتک یا